أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجل عذابنا ليستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تتنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ من رب العالمین، اور بے شک یہ لتنزیل یقینا نازل کیے گئی ہے رب العالمین، رب العالمین کی، اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ نزل به روح الامین، یہ نازل کیا گیا ہے جس روح الامین کے ذریعے، علی قلبی کا، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی، اور عربی زبان میں، مبین جو واضح طور، واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ اس کا ذکر یعنی کیا ہے، زبر الاولین، پہلی کتابوں میں، پہلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اولم یقل لہم آیتن، کہ اور کیا نہیں ہے ان کے لیے ایک نشانی، ان یعلمہ، کہ یہ کہ جانتے ہیں اسے، یعلمہ جانتے ہیں اسے، علماء بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے عالم علماء، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر نزلناہ ہم نازل کرتے اسے، علی بعض الاعجمین کسی اجمی پر، فقراہ تو پھر وہ اسے پڑھتا اسے، علیہم ان پر، ما کانوا بھی مؤمن تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کذالک اسی طرح، سلکناہ فی قلوب المجرمین، اس طرح ہم نے ڈال دیا یا پرو دیا ہے ان کے دلوں، مجرمین کے، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بھی، وہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر، حتی یہاں تک کہ یرعوا العذاب، وہ نہ دیکھ لیں عذاب، عذاب علیم دردناک عذاب، فیاتیہم بغتتن، پس آئے گا وہ ان پر، بغتتن اچانک، وہم لا یشعرون، اور جبکہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر وہ کہیں گے حل نحنو، کہ کیوں نہیں، کیا ہم نحنو منظرون، مہلت دیے جانے والے ہیں، افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ نہیں عذاب ہمارا، جس کی یہ جلدی، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی طلب کریں، جلدی مچا رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، اور کیا آپ نے دیکھا، ان متعناہم، کہ ہم نے متا دیا، یعنی مال و متا دیا، فائدہ اٹھایا اور سین کچھ عرصے کے لیے، ثم جاءہم، پھر آئے وہ، ما کانوا یوعدون، اس پر، ان پر جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی جس کو وہ مانگ رہے تھے، ما اغنى عنہم، نہ کام آیا ان کے، ما کانوا یمتعون، جو ان کے پاس مال و متا تھا،
وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم ہلاک کرتے من قریۃ کسی بھی بستی کو، الا لہا منذرون، جب تک کہ نہ وہاں پہ ہوں منذرون ڈرانے والے، ہم نے نہ بھیجو، ذکرہ نصیحت، نصیحت کیا کہتے تھے، یعنی نصیحت کے ساتھ نہ بھیجے ہو، وما کننا ظالم، اور ہم ظالم نہیں ہیں، وما تتنزلت بھی شیاطین، اور نہیں اس کو لانے والے یا نازل کرنے والے اس کو شیاطین، وما ینبغی، نہ ہی وہ اس لائق ہیں، لہم اس کے لیے، وما یستطیعون، نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، انہم عن السمع، بلکہ وہ تو عن السمع اس کے سننے سے بھی لما ازولون، معزول کے یعنی کہ وہ روک دیے گئے کہ اس کو وہ سن بھی سکیں۔ تو جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ شروع میں ہم قرآن، جب اس کی صورت شروع ہوئی تھی تو اس میں ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ہی حکم دے کہ قرآن جو ہے وہ یہ کتاب مبین ہے، کہ تمہیداً قرآن کے ذکر سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنا تھا، اور پھر جھٹلانے والوں کو دھمکی بھی دی۔ اور اس سلسلے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ انبیاء کرام کے 7 قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیے، تاکہ آپ کو تسلی اور آپ کو جھٹلانے والے عبرت بھی حاصل کریں۔ اب یہاں سے پھر وہ رسالت کا سوال شروع ہو گیا دوبارہ، اور آپ کے نبوت کے حق ہونے کے دلائل اور کفار کی شبہات کا جواب آخر صورت تک اس میں یہ آخر صورت تک چلتا رہے گا۔ تنزیل کا مطلب یہ تھا کہ مطلب کسی کہ اس کا نازل کیا ہوا، کہ کیونکہ وہ کفار جو قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی منکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز یہ کہہ کر فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور کفار کو کفر کے انجام بد سے ڈرانے کے لیے انبیاء کرام السلام کی 7 قصے بیان فرمائے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے وحی ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیوں اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، تو وہ گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات پھر وہ کیسے بیان کر سکتے تھے؟ تو یہ ہوتا یہ کہ جب ان کو کسی چیز کا پہلے کہ بتایا جائے گا تو وہ ان کے قصے بیان بتائیں گے، صحیح سے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ انکار کرنا جتنی شدید ہو تو اس کے بعد کی تاکید بھی اتنی ہی کی جاتی ہے، اس لیے نہایت تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ بے شک یہ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کیا ہے، نہ کسی اور انسان یا جن کا یہ گھڑا ہوا ہے۔ نزل به الروح الامین، اور اسے لے کر آنے والے اس کے ساتھ لے کر ہوتے ہیں روح الامین، یعنی روح سے مراد یہ کہ روح سے مراد فرشتے، کہ اسے روح اس لیے کہا گیا ہے کہ فرشتے تو عالم ارواح سے تعلق رکھتے ہیں، اور الامین کا مطلب ہے کہ نہایت امانت دار، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انبیاء تک اپنا پیغام پہنچانے کی لیے ذمہ داری سونپی، اور وہی امین کو امین بھی قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح پھر اعلی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے، یعنی علی قلبک، یعنی دوسری جگہ جس طرح فرمایا نا کہ قل من کان عدو الجبریل انه نزله على قلبك باذن اللہ، کہہ دے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، یعنی اس قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام نے کانوں کے ذریعے سے آپ کو سنانے کی بجائے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ اگرچہ ویسے دیکھیں تو کانوں نے بھی دل ہی کو بات پہنچانی ہوتی ہے، مگر بلا واسطہ دل پر نازل کرنے کا مقصد ہے کہ اسے سمجھ میں یاد رکھنے میں کوئی کمی رہے ہی نہ، جس طرح سورہ العالم اللہ تبارک سنقری کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے اور تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے۔ تو اسی طرح پھر یہاں بھی اللہ تکون من المنذرین، تاکہ یہ کہنے کے بجائے کہ تاکہ تو ڈرانے والا بن جائے، یہ فرمایا کہ تاکہ تو انبیاء اور رسول کے عظیم الشان جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ اس میں بھی آپ کی زیادہ عظمت کا اظہار ہے۔ اگرچہ سارے رسول ہی نذیر بھی ہوتے ہیں اور بشیر بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں منذر ہونے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سورت کا سارا بیان ہی انبیاء کی اپنی قوموں کو ڈرانے پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی جب کسی بھی شخص یا قوم کو اپنے غلط راستے پر چلنے کی خوفناک
نتائج سے آگاہ نہ کیا جائے تو اس کو راہ راست پانا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم پڑھا ہے کہ ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنی بات کا آغاز اسی لیے کہ اللہ تتقون، یہی کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو ڈرایا، پھر یہ فرماتے بلسان عربی مبین، اور یہ واضح عربی زبان میں، روشن واضح عربی زبان میں ہوا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کوئی مفہوم اور معنی بھی نازل نہیں ہوئے کہ آپ نے انہیں کوئی اپنے الفاظ کے جامع پہنا دیا ہو، بلکہ یہ عربی زبان کے الفاظ کی صورت میں آپ پر نازل ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا معجز ایک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا امتیاز ہے۔ ساری مخلوق جمع ہو کر بھی صرف اس کے معنی نہیں بلکہ اس کے الفاظ کی مثال لانے سے بھی عاجز ہے۔ تو قرآن میں بار بار چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر ایک صورت پر 10 صورتوں کا دیا، ایک صورت ہی لیا ہو، کوئی کم سے کم ایک کوئی بھی ایسی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہی بنا لو، وہ آج تک کوئی بنا کے لا نہیں سکا سارا، حالانکہ وہ بڑے عربی، بڑے زبان دار، اور بہت ہی ان کی وہ فصیح آپ کمپرتے ہیں عربی زبان تو ویسے ہی بڑی فصیح ہے، تو مگر وہاں کہ یہ کوئی بھی نہیں لا سکا۔ تو یہاں مبین سے یا ممکن کا اس بات پہ ایمان لانا اس کے بیان میں کسی خامی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خود ان کی نااہلی، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو تمام زبانوں سے فصیح زبان عربی میں ہے، اور اس عربی میں بھی جو کوئی معمے یا کوئی پہلے کی زبان نہیں بلکہ عربی مبین ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ یا ایسی ترکیب ہے ہی نہیں جو کثرت سے عرب میں استعمال نہ ہوتی ہو، یا اس کے معنی کی ادائیگی میں اس کے اندر کوئی کمی پاتی ہے یا پائی جاتی ہو۔ جو لوگ بھی ایمان نہیں لا رہے ان کے پاس یہ عذر ہرگز ہے ہی نہیں کہ ہم اسے سمجھ نہیں پا سکے۔ یہ عربی تو اس لیے تو ہوتا ہے کہ ایسی زبان میں جو ہر کوئی سمجھ سکے، پڑھ سکے، کسی کا عذر باقی رہے ہی نہ، اور ہر ایک پر قرآن کریم اللہ کی حجت بن جائے۔ تو یہ تو اسی لیے ان کی انہی کی زبان میں بتا دیا گیا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ بھی کہ یہ قرآن پہلے کتابوں کے کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی کہ اس قرآن میں جو احکامات و تعلیمات ہیں وہ پہلے انبیاء اور رسول کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب کتابیں اللہ کی توحید اور آخرت، اس کے رسول پر ایمان اور اس کے اطاعت کے حکم پر مشتمل ہیں۔ سب میں شرک اور اللہ اور رسولوں کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا اس کتاب میں کوئی انوکھی یا پہلی کتابوں سے الگ کوئی تعلیمات تو دی نہیں جا رہی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی کہ اس قرآن کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، کیونکہ جو پیغام ہم پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو لوگوں کو ان کی کتابوں بشارت تھی، اسی لیے تو وہ اس میں پایا کرتے تھے تورات اور انجیل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے، اور انہی کی کتاب میں تھی، کیونکہ یہ میں پڑھ رہا ہے کہ یکن یا علم یقل لہم آیت یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہ تھی کہ ان میں سے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی یہ بنی اسرائیل کے علماء تو یہ جانتے تھے کہ یہ واقعی ایک نبی آنے والا ہے اور یہ قرآن حق ہے، اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور وہ مسلمان فارسی وغیرہ وہ ایمان لے آئے، وہ بھی ایمان اسی کو پڑھ، کیونکہ انہوں تورات اور انجیل کے وہ بہت بڑے عالم تھے تو وہ پہچانتے تھے کہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بات کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں، اور یہ اپنی بعض عالم اپنے اعلانیہ اور اپنی خصوصی مجلس میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کا آپ کے متعلق ہماری کتابیں موجود ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جا کے انہی سے پوچھا کرتے تھے، اہل کتاب کی شہادت ان کے یہاں مکہ والوں کے یہاں کیونکہ وہ جا کے پچھلی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، انہی سے جا کے پوچھتے تھے، وہ ان کو سکھایا کرتے تھے، پھر وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ اور میں اسی لیے جیسے نجاشی اور اس کے درباری میں جب سیدنا جعفر نے سورہ مریم کی آیات سن کر اس کے حق میں برملا اقرار، تو اس نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں یہ باتیں ہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی اس سے ایک تن کا برابر بھی زیادہ مقام نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ یہ ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی آئے گا، اور پھر یہ کہا بھی کرتے تھے، ہم پڑھا ہے کہ اگر جب نبی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کے اور تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، سب کچھ کیا کرتے تھے۔ جب نبی آ گیا تو سب جھٹلانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو انہ لفی زبر الاولین اولم یقل لهم آیۃ یعلمها علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، اور اگر یہ ہم نازل کرتے اسے کسی اجمی پر، یعنی اگر ہم یہ کتاب کسی
اجمی پر نازل کر دیتے، یعنی اگر فصیح و بلیغ اور جامع اور حق کسی اجمی پر نازل کرتے اور پھر بھی کوئی شک ہی نہ ہو سکتا کہ ہمارا کلام ہے، کیونکہ عرب میں ایک ایسا شخص ہو جو عربی جانتا ہی نہ ہو۔ اجمی تو ویسے بھی کہتے ہیں گونگے کو، جس کو وہ ہمیں کہا کرتے جو یعنی عرب کے خلاف جو بھی اس کے دوسرے لوگ ہوتے تو سب کو وہ گونگا کہتے تھے کہ ان کی کوئی زبان، ان کو کوئی بات کرنا ہے بھرنا ہے نہیں آتا، کیونکہ عربی کے مقابلے میں کسی زبان کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ تو وہ لوگ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہم قرآن نازل کے عربی زبان میں ہی نازل کر دیتے اور کسی اجمی پر، اور وہ فر عربی بول رہا ہوتا اور جو ایک لفظ بھی نہ جانتا، اور پھر اس کے اور پھر وہ ان کے سامنے پڑھتا، جس کے اللہ کی تعریف سے، اللہ کی جانب سے ہونے کا پھر انکار کر ہی نہ سکتے تھے، پھر بھی یہ لوگ اپنے شدید عناد کی وجہ سے ایمان نہ لاتے، بلکہ اسے جادو کہہ کر کوئی اور بہانہ بنا کر جھٹلا دیتے، کیونکہ یہ تو صاف صاف کہتے رہے ہیں ہر بات کو، جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ تو انکار کر دیتے ہیں، جب جب پہلے کہتے ہیں کہ ہم لے آئیں گے، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تو پھر ہر بات کا تو انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جائے گا اگر ایسا بھی ہم لے آتے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی کبھی کوئی بہانہ کو جادو بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ مگر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اگر ایسا بھی کرتے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ نواب اس وقت نہیں لائے، کیونکہ یہ فقراء علیہم ما کانوا، اگر ان کے سامنے پڑتا پھر بھی ایمان نہ لاتے، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اور یہ جو ہے وہ ان کے سلکناہ یعنی چلایا، یعنی ان کا داخل کر دیا ان کے دلوں میں، یعنی یہ بات ہم نے مجرموں کے دلوں میں داخل کر دی ہے۔ یہ سلکنا کہتے ہیں پرونا، سوئی میں دھاگا داخل کرنا، کسی چیز کو دوسری کے اندر گھسا دینا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس ایمان نہ لانے کو ان مجرموں کے جرائم کی پاداش میں ان کے دلوں کے اندر اس طرح داخل کر دیا ہے کہ جس طرح سوئی میں دھاگا داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ عذاب علیم دیکھ لیں، جب تک وہ عذاب نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک لے کے نہیں آئیں گے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، تو ان پر آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو بعض یہ مفسر نے یہ بھی کہا کہ جی تفسیر کے معنی کہ قرآن کا حق ہونا اس کے دل میں اتار دیا گیا ہے، مگر ان کے ہر درمی کا حال یہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ کہ یہ اسی لیے نہیں لا رہے کہ ان کے قسمت میں ہے ہی نہیں، کذالک سلکناہ فی قلوب لا یؤمنون حتی یروا العذاب العلیم فیاتیہم بغتۃ فہم لا یشعرون، وہ آئے گا اچانک، جب ان پر وہ اچانک آ جائے گا پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ جب اچانک آ جائے گا تو جب آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے، کیونکہ جب تک آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، تو اس وقت تو ایمان لانا بھی مقصد ہی اس کا بے مقصد ہوگا، کچھ بے سود ہوگا، کیونکہ لعنت تو برس چکی ہوگی، برائی مل چکی ہوگی، نہ پچھتاوے کام آئیں گے، نہ معذرت نفع دے گی، عذاب الہی جب آئیں گے اور اچانک ان کی بے خبری میں آ جائیں گے، اس وقت ان کی تمنائیں وہ پھر وہ یہ کریں گے کہ تھوڑی بہت ہمیں مہلت مل جاتی، فیقول هل نحن منظرون، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر ذرا سے مہلت پائیں گے تو نیک بن جائیں گے، یہ تو تمنا ہی رہے گی، یہ بھی بے سودی ہوگی، ایک ان پر کیا سارے ہی جو بھی ظالم ہے، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، ہر کوئی عذاب کو دیکھتے تو بالکل سیدھا ہی ہو جائے گا، ویسے ہی سیدھا ہو جاتا ہے انسان جب عذاب دیکھتا ہے تو پھر تو نادم بھی ہوتا ہے اور تلملاتا بھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آخر میں وقت میں تو فرعون بھی ہو گیا تھا کہ میں بھی رب موسیٰ پہ ایمان لایا، مگر اس پہ ہی کہہ دیا کہ اب ایمان لاتا ہے، پہلے تو اکڑ دکھاتا تھا سب کچھ کہتا، اب ایمان سے انکار، اب لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، کیونکہ عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا مقصد نہیں ہے، یہ ایمان تو بالغیب ہے، جب تک دیکھا نہیں، جب واضح تو بس دیکھ لیا پھر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب آپ آثار دیکھ لیں کہ بس اب تو میں گیا، اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو بن دیکھے غیب کے پہ آپ نے ایمان لانا ہے۔ فیقول هل نحن المنظرون، پھر وہ کہیں گے کیا ہم کو مہلت دیے جانے والے فائزہ بنا یستعجلون، بھائی یہ وہی ہمارا عذاب ہے جس کے تم جلدی مچایا کرتے تھے، اس وقت تو تم بہت جلدی مچاتے تھے، کیا کیونکہ یہ ہمارا عذاب ہے جلدی مانگا کرتے تھے، یعنی ان کا کہنا ہے جس صاف صاف جو اتنی مانگا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، کبھی کہتے فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑے گرا دے، کبھی کہتے اُتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ قَبِيلًا، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، کبھی کہتے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ تم سچے ہو، یعنی ان کا تو حال یہ تھا کہ عذاب کو اس طرح یہ مانگا کرتے تھے، مگر حالت یہ ہے کہ
जब अजाब को देख रहे फाफराइतन मता ना मुमसिनीन, क्या तुमने देखा कि अगर हम उन्हें फायदा पहुंचाएं भी तो कई वर्ष, कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक उनके काम आएगा। यानी उनका अजाब, यानी कि जल्दी लाने का मुतालबा करने से ज़ाहिर है कि उस पर ईमान आने वाले ईमान रखते ही नहीं थे, बहुत देर तक जिंदा रहने की उम्मीद रखते हैं, इसलिए वो उसे जल्दी तलब करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये बताओ कि अगर तुम्हारी तवक्को के मतलब कुछ साल उन्हें और तुम्हें जिंदा रहने और फायदा उठाने का मौका दे दें, फिर तुम पर अजाब आए या मौत ही आ जाए, जिसके बाद अजाब तो अजाब है ही, अजाब ही अजाब है। तो जितने साल उन्हें तुम्हें जिंदा रहने का और जिंदगी से फायदा उठाने का जो मौका दिया जाता रहा, वो अजाब से बचाने में किसी काम तो आएगा? वो तो कतई कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि गुजरा वर्षा तो एक साल से भी ज्यादा मालूम नहीं होगा। तो हम पढ़ आए हैं कि जब वहां पूछा जाएगा तो वो कहेंगे, एक दिन रहे या एक दिन का भी कुछ हिस्सा किसी जानने वाले से पूछ लें, तो ये पूछ अरे तुम्हारा महाअगनान हूँ मकान, तुम्हारे तो कुछ जो तुम इकट्ठा करते रहे या जिस जो तुम फायदा उठाते रहे, वो तुम्हें तो कोई कतई मागना, कतई कोई काम नहीं आएगा। वो कोई फायदा पहुंचाएगा ही नहीं, किसी के कोई काम नहीं आएगा। जो फायदा दिए जाते हैं उसमें किसी काम नहीं आएगा। जब कयामत आएगी तो हर कोई अपना ही बोझ उठाएगा, किसी का, किसी को कोई दूसरे का बोझ उठाएगा ही नहीं। तो हालत ये होगी कि फिर जब तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसको तो कोई ईमान लाना तो अब है ये, क्योंकि वो तो आखिरत तो जो है वो तो जजा का आलम जजा है, ये इम्तिहान की जगह, यहाँ पे अमल करोगे तो वहाँ फायदा उठाओगे। और फिर बताए वाह माँ अहलकना मिन करियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, और नहीं हमने हलाक करते किसी भी बस्ती को जब तक कि वहाँ किसी डराने वाले को हम ना भेज दें। हम जब तक किसी में ये ना भेजें तो हम किसी बस्ती को तबाह करते ही नहीं हैं। ये हमारा एक कानून है, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि जब तक डराने वाला ना भेजे किसी बस्ती में, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उसमें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब तक किसी हुज्जत खत्म होने से पहले किसी उम्मत को भी खत्म नहीं किया, रसूलों को भेजता है, किताबें उतारता है, खबरें भी देता है, कौम को, लोगों को होशियार भी करता रहता है, फिर ना मानने वालों पर फिर मसाइब के पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो इसलिए फरमाया कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अंबिया के भेजने से पहले भी हमने किसी उम्मत पर अज़ाब भेज दिए हों। डराने वाले भेज कर, नसीहत करके, हटाकर ना मानने पर अजाब होता है। जैसा फरमाया कि तेरा रब किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक उन बस्तियों के सदर मुकाम पर किसी रसूल को ना भेज दे जो उन्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा जिस भी बस्ती में उसके सदर मुकाम है, जैसे मक्का बड़ी बस्ती थी, उनका कहते हैं कि कैपिटल था, तो इसलिए वहां पे भेजा हमेशा। रसूल जब भी आए तो उनके बड़े शहर में या बड़ी जगह पे जहाँ पे सबको ज्यादा लोगों का आना जाना हो या जो ज्यादा मशहूर, वहीं पे अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं, और फिर उनको जब तक डरा नहीं देते, किसी को तबाह नहीं करते। फिर ये फरमा अलकना मिन करियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून, ज़िक्रा नसीहत के लिए, वमा कुन्ना ज़ालिमीन, अगर हम उसे करते तो जालिम होता, हम जालिम नहीं है कि यार किसी बस्ती को वैसे बिला वजह हलाक कर दें जब तक उनको डराने वाले ना भेजें और वो उसको इनकार ना कर दे। हम पढ़ आए हैं कि हर कौम ने इनकार किया, हर रसूल को झुटला दिया, तो फिर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिए गए। फिर वहाँ बताया जा वमा, फिर वमा कुन्ना ज़ालिमीन वमा तनज़्ज़ल बिही शयातीन, और ये शैतान लेके इसको नहीं उतरे कि वो इसको आगे के आगे हो कि नहीं, इसको शैतान जो है उसको लेके शैतान उतर आए हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर आप तीन वजूहात बताई गई हैं कि ये क्यों नहीं शैतान, वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततिऊन इन्नहुम अनिस समी लमअज़ूलून, कि ये बताया ये गया है कि ये इस काबिल ही नहीं है। पहली बात तो वो इस काबिल है ही नहीं, दूसरा है कि उनकी ये ताकत, उसमें ताकत है ही नहीं, और फिर ये कि वो तीसरे वो तो उससे महरूम भी कर दिए गए। यानी ये किताब तो ऐसी किताब है कि बातिल इसके करीब फटक भी नहीं सकता। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरी है, जिसको रूहुल अमीन जो कुव्वत और ताकत वाले हैं उसे लेकर आए हैं, उसे शैतान नहीं लाए। फिर उनके लाने की वजह सबसे बड़ी है कि वही कि ये तो इसके लायक है ही नहीं। इसका काम, उनका शैतानों का काम तो मखलूक को बहकाना है, ना कि राह रास्त पर लाना। और ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जिस किताब की शान है, तो उनके सरासर खिलाफ है। ये किताब तो नूर है, हिदायत और बुरहान है, और ये शयातीन इन तीनों चीजों से चिढ़ते हैं। वो तो अंधेरों के, जुल्मत के दिलदार हैं, वो तो जलालत, वो तो गुमराही में लोगों को ले जाने वाले हैं, तो वो तो जहालत के शदाई हैं।
تو بس اس کتاب میں ان میں اور لازم یقینی بات ہے کہ اختلاف ہے، تو کہاں یہ اور کہاں وہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں، یعنی وہاں ان کو اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، وہ تو ذی عزت اور مرتبہ والا کلام ہے، اگر کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر بھی اترے تو اسے چکنا چور کر دے، تو یہ تو فرشتے ہی ہیں جو روح الامین ہی ہیں جو اس کو لے کر آئے ہیں، کسی کو اور کسی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے نزول کے وقت ہٹا دیے گئے، یعنی جب وہی نازل ہوتی ہے تو ان کو تو ہٹا دیا جاتا تھا، انہیں تو سننا بھی نصیب نہیں ہوا، تمام آسمان پر سخت پہرا چوکی تھی، یہ سننے کے لیے چڑھتے تھے تو ان پر آگ برسائی جاتی تھی، ان کا ایک حرف سن لینا بھی ان کی طاقت سے باہر تھا، تاکہ اللہ کا کلام آپ محفوظ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچ جائے اور آپ کی وساطت سے مخلوق الہی کو پہنچے۔ جیسے سورہ جن میں خود جنات کا یہ بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے پہرے چوکی سے بھرپور پایا، اور جگہ جگہ شعلے متعین پائے، یہاں تک کہ پہلے تو ہم بیٹھ کر ایک دو کا بات اڑا لیا کرتے تھے، لیکن اب تو کان لگاتے شعلہ لبکتا اور جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ان کے بس میں تھا ہی نہیں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح الامین نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے، رسول کو روح الامین کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن ان کے اس قابل، شیطان اس قابل ہیں ہی کہ وہ، کیونکہ وہ تو ہر چیز اس کے الٹ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کتنا عظیم ایک کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اس کی حفاظت کے ساتھ، کتنے امانت سے امانت دار رسول کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور اس میں جو باتیں ہیں ان پہ یقینی بات ہے کہ اتنا زبردست باتیں اور اتنی ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، اسی لیے اس نے اس کو اتنا محفوظ بھی بنایا گیا اور اتنے اس کو قدر بھی دی گئی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں۔ عمل کرنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ، تو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں جتنا، کیونکہ علم کے متعلق پوچھا جائے گا، اور سب سے بڑا مشکل سوال یہی ہونا ہے، جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کیا، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یعنی جو مجھے جس بات کا علم ہے اگر میں اس پہ عمل نہیں کر رہا تو یہ میرے لیے بہت ہی، اللہ اللہ نہ کرے، اللہ بڑے مشکل کام ہوگا اس دن، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو، علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے، اللہ سے ڈرتے ہی وہ لوگ ہیں جن کا علم ہے، کیونکہ انسان اسی چیز سے ڈرے گا جس کا علم رکھتا ہو، ایک آدمی جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بجلی کے تاروں میں کرنٹ ہے تو وہ اس کو تو پرواہ نہیں، وہ جا کے ہاتھ مار دے گا، لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا تو ایسا ہوگا، تو پھر وہ یقینی بات ہے کہ وہ احتیاط کرے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا، تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر ہمیں ان باتوں سے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے بچنا چاہیے، جن کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، ضرور پہ عمل کرنا چاہیے، اور عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں کہ جو جس نے کہہ دیا اور ہم نے بھی بغیر سوچے سمجھے کام شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ دین کو نافذ کریں، وہ بتائیں کہ دین اصل میں ہے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ نازل کیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، یہ تفصیل جو احادیث ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہیں، بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بتائیں تو ان کو علم ہو گیا، تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اور عمل کرنے کی توفیق دے اور قبول بھی فرما لے، وما علینا الا البلاغ۔